بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 16۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اس سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ باقی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو، وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس کے نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے داہنے ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوششیں کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ بن جائے گی، زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دے گی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح نے کہا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلا لیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ جھک سکیں گے۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا۔ البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بنتی اور بگڑتی ہے، کون ہے جو ہر شخص کے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح اور ہر تکبیر کا مستحق ہے۔ تعالی شان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح و تحلیل، حمد و شکر و تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں میں جبریل امی کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوئی، من هو الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں فرشتے پکار اٹھے، للہ واحد القہار، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امی یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے بلند آواز میں یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، الرحمن کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں یکدم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دی جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زارو قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھوں کا پتہ پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو چار سو پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، انا الملک، این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض۔ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر کوندے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر میں ہی صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا، آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ صالح نے اس حال میں یہاں لایا تھا کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ باہر ہے، ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ بخدا میں نے اپنے رب کا یہ روح پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کی۔ میری بات سن کر صالح نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا، آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تم نصیبے والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا، اس لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے۔ اس وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب و کتاب کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اس ناراضی کا اثر رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے، اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا، اور اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا۔ صالح کی یہ بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے،
माबूद, तूने मुझे कब कब याद नहीं रखा। माँ के पेट से आज के दिन तक तेरी किसी मसरूफियत ने तुझे मुझसे गाफिल नहीं किया, और मैंने कभी तेरी करीम हस्ती की कदर न की। मैंने कभी तेरे किसी एहसान का शुक्र अदा न किया। मैंने कभी तेरी बंदगी का हक अदा न किया। तू पाक है, तू बुलंद है, हर हम तेरे ही लिए है और हर शुक्र तेरा ही है। मुझे मुआफ़ कर दे और अपनी रहमतों के साये में ले ले। अगर तूने मुझे मुआफ़ नहीं किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं देर तक यही दुआ मांगता रहा। नाइमा ने मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, अब आप उठिए। आपने तो उम्र भर अल्लाह की मर्जी और पसंदी की ज़िंदगी गुजारी, मैं आपको जानती हूँ। नाइमा की बात सुनकर मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ और इसे देखते हुए बोला, तुम अभी खुदा के एहसान और उसकी अजमत को नहीं जानती, वगरना कभी ये अल्फाज न कहती। अब्दुल्ला ठीक कह रहा है नाइमा, स्वालेह ने मेरी तायीद करते हुए कहा। इंसान का बड़े से बड़ा अमल भी खुदा की छोटी से छोटी इनायत के मुकाबले में कुछ नहीं। खुदा अब्दुल्ला से ज़बान छीन लेता तो ये अल्फाज नहीं बोल सकता था, हाथ छीन लेता तो ये लिख नहीं सकता था। हर नेमत और हर तौफीक किसी की थी, इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा है। आप ठीक कहते हैं, मैंने इस पहलू से गौर नहीं किया था, नाइमा ने एतराफ़ में सर हिलाते हुए कहा। अब हमें कहाँ जाना है? मैंने स्वालेह से दरियाफ्त किया। हिसाब किताब शुरू हो चुका है, तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन पहले एक अच्छी खबर सुनो। वो क्या है? जब हिसाब किताब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के हिसाब का फैसला किया है, और जानते हो इस अमल में तुम्हारी बेटी लैला नजात पा गई। क्या? मैं हैरत और खुशी के मारे चिल्ला उठा। हाँ, स्वालेह ठीक कहते हैं, नाइमा बोली। मैं इससे मिल चुकी हूँ, वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ दूसरे खेमे में मौजूद है, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जमशेद? मैंने स्वालेह से अपने बड़े बेटे के मुतालिक पूछा। जवाब में एक सोगवा और खामोशी छा गई। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मैंने कहा, फिर मैं वापस हश्र के मैदान में जाना पसंद करूँगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, स्वालेह बोला और फिर मेरा हाथ थाम कर खेमे से बाहर आ गया।